رو کیوں رہی ہیں؟ تین بچیاں موجود ہیں جن کی آج سے 3 سال پہلے ماں کینسر سے فوت ہو گئی اور باپ نے دوسری شادی کر لی۔ جی میری ماما کو بلڈ کینسر ہوا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، 3 سال ہو گئے۔ بابا میرے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اب یہ نہیں بچے گی، جی بابا نے دوسری شادی کر لی۔ ہمارے ماموں ہیلپ کرتے رہے ہیں، لیکن اب 2 مہینے ہو گئے وہ بھی نہیں ہماری بات سنتے۔ کسی کے گھر میں کام کر لیتے ہیں، اگر ٹائم ملے تو ادھر سے جو پیسے ملتے ہیں وہ خود کے لیے کر لیتے ہیں۔ کھانا کس طرح کھاتے ہیں؟ ماموں لوگوں کے گھر سے ہی کھاتے ہیں۔ اس سے میں آ کے وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں ادھر سے، خود کریں خود کھائیں، ہماری جان چھوڑ دیں۔ پڑھنا ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، پڑھنا نہیں چھوڑا، سر کہتے ہیں کہ فیس لے کے آؤ ورنہ نہ آؤ، جاؤ لے کے آؤ فیس ورنہ اسکول مت آنا۔ ہم اپنی غربت سے مجبور ہو کے انٹرویو پہ آئے ہیں۔ سر نے کہا تم لوگ کا یونیفارم بھی نہیں ہے، پھٹے ہوئے یونیفارم ڈال کے آتے ہو، بیگ بھی نہیں ہے، تم لوگ کے پاس کوئی بکس ہیں تو تب تک اسکول نہ ہو جب تک پوری فیس نہ آئے۔ 2 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم نہیں ہم لوگ کھاتے۔ کتنی مجبور ہوں گی کہ ان کو کیمرے کے سامنے آئی اور وہ انٹرویو دے رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری مدد کریں، ہم اسکول پڑھیں تاکہ ہم بھی کسی کی بھی مدد کر سکے بڑے ہو کے، ہم ہمارے جیسے بچوں کی۔ لوگ بھی اب تو ہم سے تنگ آ گئے ہیں۔ 3 بہنیں 1 بھائی ہے۔ 3 بہنیں اور 1 بھائی، چھوٹا بڑا ہے؟ جی چھوٹا ہے، کتنی اس کی عمر ہے؟ ابھی 12 سال کا ہے۔ اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ 17 سال۔ اور یہ آپ کی کتنی ہے؟ 14 سال۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مریم۔ مریم۔ اور آپ کی؟ میری ایج 12 سال۔ 12 سال۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ امی ابو کدھر ہیں؟ جی میری ماما کو بلڈ کینسر ہوا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، 3 سال ہو گئے۔ علاج نہیں کروایا تھا؟ جی کافی علاج کروایا تھا۔ بابا کدھر ہے؟ بابا میرے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب ہماری ماما کو بلڈ کینسر ہوا تو پتہ چلا تھا تو بابا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو یعنی کہ بابا نے تب ماما کا علاج نہیں کروایا؟ کروایا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اب یہ نہیں بچے گی تو وہ تب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یعنی کہ 3 سال ہو گئے ہیں بابا کو چھوڑ کے گئے ہوئے؟ جی دوسری شادی کی ہے؟ جی بابا نے دوسری شادی کر لی۔ تو آپ لوگوں نے روکا نہیں تھا بابا کو کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو کہ ہمارا کیا بنے گا؟ نہیں، بابا نے ہماری بات نہیں سنی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی آپ کیا کرتی ہیں؟ اسکول جاتی ہیں؟ جی اسکول جاتی ہے، لیکن فیس نہ دینے کی وجہ سے۔ کون سی کلاس میں؟ 9 کلاس میں۔ ہم دونوں بہنیں ہیں، بڑی اور چھوٹی بہن جو ان سی ہے وہ 5 میں ہے۔ اچھا، تو کتنی فیس ہے؟ گورنمنٹ اسکول ہے پرائیویٹ ہے؟ گورنمنٹ اسکول ادھر نزدیک نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں، 2-2 ہزار روپے فیس ہے۔ پہلے ماموں ہماری کرتے رہے ہیں مدد، ماموں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا مکان رینٹ پہ ہے، ماموں کی اب خود شادی ہو گئی ہوئی ہے تو ماموں اپنے بچوں کے ساتھ ہے، تو ماموں 2 مہینے ہو گئے ہیں کوئی مدد نہیں کر رہے، اس لیے مجبور اور پریشان ہو کر انٹرویو دے رہے ہیں۔ یعنی کہ ابھی تینوں بہنوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی سہارا نہیں ہے۔ والد ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے بہت منتیں کی ہیں والد کی، ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ چلو دوسری شادی کر لیں، ہماری مدد کرتے رہیں ساتھ، لیکن والد نہیں مانے۔ تو 3 سالوں میں کبھی نہیں آیا آپ لوگوں کے پاس پوچھنے کے لیے کہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ ہم نے فون کیا ہے بہت باری، انہوں نے نمبر ہی چینج کر لیا ہوا ہے، کہتے ہیں مجھے تنگ نہ کرو تم لوگ، اب میری بیٹیوں نہیں، تمہاری ماں کے ساتھ رشتہ تھا وہ ہم نے وہ تو میری مما کے جنازے پر باہر آیا، ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ میری بچیوں چلو، ہمیں کوئی آسرا ہی نہیں دیا انہوں نے، چھوڑ کے چلے گئے، جنازہ پڑھ کر باہر چلے گئے ہیں۔ تو 3 سال جو ہے، 3 سال اس بات کو ہو گئے ہیں، تو 3 سال کس طرح زندگی گزاری آپ لوگوں کو؟ مطلب یہاں پر صرف ماموں ہی ہیلپ کرتے رہے؟ جی ہمارے ماموں ہیلپ کرتے رہے ہیں، لیکن اب 2 مہینے ہو گئے وہ بھی نہیں ہماری بات سنتے۔ تو کس طرح اسکول کی فیس دے رہے ہیں؟ کھانا پینا کس طرح کھاتے ہو؟ کسی کے گھر میں کام کر لیتے ہیں، اگر ٹائم ملے تو ادھر سے جو پیسے ملتے ہیں وہ خود کے لیے کر لیتے ہیں۔ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے اس باپ کے لیے کہ اتنی تینوں بچیاں ہی ماشاءاللہ اتنی پیاری ہیں اور اپنی تینوں بچیوں کو، سگی بچیوں کو چھوڑ کے وہ دوسری عورت کے لیے چلا گیا، اور شرم آنی چاہیے ایسے باپ کو، کس طرح بیچاری وہ زندگی گزار رہی ہوں گی اور کس طرح وہ رہ رہی ہوں گی۔ تو باپ نے مڑ کے کبھی نہیں دیکھا کہ میری بیٹیاں ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں یاد کیا۔ کھانا کس طرح کھاتے ہیں؟ ماموں لوگوں کے گھر سے ہی کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دے دیتے ہیں کھانا؟ دے دیتے ہیں کھانا، تو ہمیں دے ہی دیتے ہیں۔
नाज़रीन, ये बच्चियाँ इतनी मजबूर हैं कि कैमरे के सामने किस तरह ये आई हैं, किस तरह, मतलब आपको पता है कि आजकल इस तरह के जो ख़ानदान होते हैं ना, जितनी बच्चियाँ मुझे अच्छी लग रही हैं, शरीफ लग रही हैं, और ये बच्चियाँ मास्क लगा के बैठी हुई हैं और कितनी मजबूर होंगी कि उनको कैमरे के सामने आई और वो इंटरव्यू दे रही हैं। तो मुझे ये शर्मिंदगी हो रही है उस बाप पे कि वो छोड़ के इन बच्चों को चला गया और बच्चों का कोई सहारा नहीं है। बच्चियाँ खाना किस तरह खाती हैं, सोती की तरह आप लोग। अपने मामू के घर ही रहते हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है जिधर हम लोग रह लेते हैं, उधर ही सो किराया लेते देते हो कमरे का? जी। कितना किराया? 18,000 है मामू का। मामू खुद रेंट पे रहता है तो हमें भी साथ रखता है। 18,000 रेंट देता है मामू। यानी कि आपसे वो रेंट लेते हैं, 18,000 में हाफ ऑफ होता होगा? जी, हम देते हैं रेंट, कितना? जितना हमसे होता है हम उतना ही देते हैं। मामू तंग नहीं कभी किया कि रेंट जो ज़्यादा दो या यहाँ से चले जाओ, या इस तरह की कोई बात हुई हो? कभी गुस्से में आके वो भी कह देते हैं कि आप चले जाएं इधर से, खुद करें खुद खाएं, जो आपसे होता है हमारी जान छोड़ दें। आप मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास में? मैंने 9 में छोड़ा था, तो पढ़ना ही छोड़ दिया? नहीं, पढ़ना नहीं छोड़ा। सर कहते हैं कि फ़ीस लेके आओ वरना ना आओ, जब तक फ़ीस नहीं दोगे तब तक नहीं है। तो सर को ये बताया नहीं कि हमारे ये हालात हैं, हम लोग तो खाना खाने से इतना तंग है, तो फ़ीस कहाँ से दें? सर को बताया है, सर ने कहा है जाओ लेके आओ फ़ीस वरना स्कूल मत आना। हम अपनी गुर्बत से मजबूर हो गए इंटरव्यू पे आए हैं। शर्मिंदगी की बात है, शर्म आनी चाहिए उस उस्ताद को कि जो बच्चों के हालात देख के, कि ना बच्चों की माँ है ना बाप है, वो भी जो है बच्चों को छोड़ के। तो किस तरह अब स्टडी करनी छोड़ दी है, पढ़ना छोड़ दिया है? जी, सर कह रहे हैं कि जब तक फ़ीस नहीं लेके आओगे नहीं आना। कितने दिन हो गए स्कूल नहीं गए? महीना हो गया है। सर ने कहा तुम लोग का यूनिफॉर्म भी नहीं है, फटे हुए यूनिफॉर्म डाल के आते हो, बैग भी नहीं है, तुम लोग के पास कोई कोई बुक्स हैं, तो तब तक स्कूल ना हो जब तक पूरी फ़ीस ना आए। तो क्या अब घर का रेंट भी आप लोग दे रही हो हाफ, खाना तो 3 टाइम का खा लेते हो? जी, 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम नहीं हम लोग खाते। तो ये जूते कपड़े ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? कभी कभी ले के दे देते हैं हम लोग, या लोग दे देते हैं। नाज़रीन, 3 ये बच्चियाँ हैं और तीनों ही माशाल्लाह जवान हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इनका आगे क्या होगा। कोई हेल्प नहीं करता, कोई ख़ानदान में नहीं है, कोई नहीं आसपास, अब्बू की तरफ से या अम्मी की तरफ से रिश्तेदार भी मदद नहीं करते। जब अबू अपना नहीं तो रिश्तेदार क्या हमें खुद देखेंगे। मामू ही है जो करता है बस हमारे लिए, बस और कोई नहीं करता। और अब उन्होंने भी करना छोड़ दिया। अब बस वो भी आहिस्ता आहिस्ता, आप जानते हैं कि किसी के लिए कोई भी नहीं ज़्यादा देर करता, जितना भी करता है। अब उनकी शादी होगी, खुद के बच्चे हैं, उन्होंने खुद के लिए भी कुछ करना है। क्या अब आप लोगों के आगे ख्वाहिश क्या है, पढ़ना चाहती हैं, क्या क्या ख्वाहिश क्या है? जी, हम पढ़ना चाहती हैं और कोई हमें घर दिला दे या कोई हमारी ऐसी हेल्प करे ताकि हम भी पढ़ लिख के अच्छी सैलरी पे, अच्छी जॉब पे लग सकें, ताकि हम भी लोगों के लिए कुछ कर सकें। कहीं जाती थी काम पे आप? जी, किसी के घर पे काम पे जाती थी। छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा नहीं था, वो उन लोगों ने घर से निकाल दिया था। क्या वजह थी? उनका ग्लास टूट गया था मुझसे, कांच का। ये कांच के ग्लास टूटने की वजह से आपको अपने घर से काम से निकाल दिया? कोई क्या किसी की मजबूरी समझता है, उनको क्या पता, उनके लिए पता नहीं वो कितने का आया होगा। जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके सीने में वैसे ही दिल नहीं होता। एक कांच का गिलास टूटने की वजह से बच्चे को काम से निकाल देना। कितने पैसे दे रहे थे वो? 12,000 मंथली। पूरा दिन काम करना पड़ता था? जी, पूरा घर देखना पड़ता था उनको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप लोग ने बताया कि इंटरव्यू आप मजबूरी से दे रही हैं, कैमरे के सामने मजबूरी से आई हैं। अब क्या क्या चाहती हैं कि एक तो आपकी स्टडी जो है वो आगे करना चाहती हैं, और जी हमारी स्टडी हो जाए और हमें कोई रहने के लिए छत मिल जाए। तो बाबा नहीं चाहिए? बाबा ना वापस आए? बाबा हमें पता है कि वापस नहीं आएंगे, शुरू से ही हमें छोड़ के चले गए।
اب وہ نہیں آئیں گے ہمارے پاس۔ آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں آپ؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں ہمیں 2 ٹائم کا کھانا مل جائے اور کوئی ہمارا رینٹ دے دے، اور ہم پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی پڑھ کے اپنے جیسے مجبور اور غریب لوگوں کا، ہمیں پتہ ہے ہم پہ بیتی ہوئی ہے کہ لوگ کتنے مجبور اور پریشان ہوتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی ہیلپ کر سکیں۔ اور باپ 3 سالوں میں ایک بار فون کر کے بھی نہیں پوچھا، ہم ہی فون کرتے رہو، باپ نے کہاں واپس آنا ہے، وہ اب آئیں گے؟ اگر واپس آتے ہیں تو آپ لوگ اس کے ساتھ رہ لیں گے؟ ہم تو بچے ہیں، ماں باپ جو بھی غلطی کر لے بچے معاف کر ہی دیتے ہیں، ہمیں تو باپ کا پیار مل جائے، ہمارے سے بڑا کوئی نعمت ہے ہی نہیں دنیا میں، ماں کا وہ تو پیار مل ہی نہیں سکتا ہمیں اب۔ بچیاں ہمیں دیکھیں ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں رکھا تو ہم لوگ باپ کے ساتھ رہ لیں گی، تو وہ باپ کے اوپر میں کہتی ہوں کہ ایسے باپ کو چھوڑ دینا، وہ اگر آتا بھی ہے نا تو آپ کو چاہیے نہیں کہ اس کے ساتھ رہیں۔ یہ بچے آپ جو سب سے زیادہ رو رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، میں اپنی چھوٹی بہنوں کو اور بھائی کو پڑھانا چاہتی ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میرے بہن بھائی بھوکے سوتے ہیں کبھی کبھی۔ آپ بتائیں مجھے کیا چاہتی ہیں آپ؟ ہم چاہتے ہیں ہماری مدد کریں، ہم اسکول پڑھیں تاکہ ہم بھی کسی کی بھی مدد کر سکیں بڑے ہو کے، ہمارے جیسے بچوں کی۔ ہمارے بابا بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ بھی نہیں پوچھتے کہ اب کیا کھانا ہے، کبھی کبھار ماموں دے دیتا ہے، ورنہ ماموں بھی کہتا ہے کہ کتنی کو دیر ماموں کرتا ہے کسی کا، ورنہ ہم بھوکے ہی سو جاتے ہیں، کسی کے گھر سے مانگ لاتے ہیں، لوگ بھی اب تو ہم سے تنگ آ گئے ہیں۔ آپ میں کوئی نمبر ہے آپ لوگوں کا، اگر ہم چلانا چاہیں آپ کے انٹرویو کے دوران، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی ہے کوئی نمبر ہے تو آپ مجھے بتا دیں تاکہ ہم لوگ چلا دیں۔ ناظرین یہ نمبر میں چلا دوں گی ان کا، اسکرین کے آپ کی اسکرین کے اوپر ایک نمبر آئے گا، لیکن آپ لوگ اگر کسی نے ہیلپ کرنی ہے ان کی تو آپ ان سے ساتھ رابطہ کریں، ورنہ جو ہے نا رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے نمبر بتائیں آپ، نمبر ہے یاد آپ کو؟ بتائیں۔ 0320 41 61 003۔ اس کے اوپر جیز کیش بنا ہوا ہے؟ جی جیز کیش بنا ہوا ہے۔ ناظرین یہ نمبر بچے نے بتایا، ہم اسکرین پہ بھی چلا دیں گے۔ تو میں پھر سے یہی بات کر رہی ہوں، اگر آپ لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں، یہ نہ کہیں کہ بچیاں ہیں اکیلی ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو اپنے چکر میں جو ہے تنگ کرنے کے لیے لوگ جو ہے رابطہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو رابطہ کریں۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت زیادہ دیا، اور اس میں آپ تھوڑا تھوڑا بھی ان کو دیں گے تو بچیاں جو ہے اسکول جا سکتی ہیں، اپنی اسٹڈی جو ہے وہ جاری رکھ سکتی ہیں، اپنے گھر کا جو کرایہ دے سکتی ہیں، ایک اچھی لائف گزار سکتی ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں۔ آپ لوگ، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ صرف ان کو فون پہ ان سے رابطہ کریں اور آپ ان کو پیسے بھیج دیں یا ان کی جو بھی مدد کر دیں، میں یہ کہوں گی کہ آپ ان کے گھر پہ آئیں، ان کا ایڈریس پوچھیں اور آ کے ان کا حالات دیکھ کے پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کریں۔ تو میں لازمی کہوں گی کہ جتنی ہو سکے ان کی مدد کریں۔ مجھے اجازت دے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔